نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، مکرم حاضرین و ناظرین، انسان دو قسم کے سفر کرتا ہے۔ ایک سفر وہ ہے جو انسان اپنی زندگی میں ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف کرتا ہے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف کرتا ہے۔ ایک سفر وہ ہے جو ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف کرتا ہے۔ اس سفر کے دوران انسان اپنا ساز و سامان، اپنی کرنسی، ضرورت کی اشیاء اپنے ساتھ رکھتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے تاکہ اسے دقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اس لیے اپنا اشیاء، کرنسی، نوٹ، جو بھی اس کی ضروریات ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ ایک سفر، دوسرا سفر وہ ہے جو انسان اس دنیا سے دوسرے دنیا کی طرف کرتا ہے، یعنی دنیا سے آخرت کی طرف سفر کرتا ہے۔ اس کے وہ اپنا ساز و سامان اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے وہ ساز و سامان پہلے سے بھیجنا پڑتا ہے، پہلے سے ایڈوانس بھیج دینا پڑتا ہے، کیونکہ یہ جو سفر ہے اس کے لیے نہ تو کوئی ساتھ بیگ ہوتا ہے، نہ کوئی ساز و سامان اٹھایا جاتا ہے، بلکہ اس کو اٹھا کر کے لے جایا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، اس سفر کی تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا کا جو سفر ہے، جو ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف ہو رہا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف ہو رہا ہے، جب یہ سفر انسان کر رہا ہوتا ہے تو اس سفر کے دوران ہی اللہ رب العزت نے اسے متوجہ فرمایا ہے، کیونکہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ آیت بھی ہے اور ایک دعا بھی ہے کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ یہ جو آخری الفاظ ہیں کہ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، یہ آخرت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ بندہ یہ جو تو سفر کر رہا ہے، ایک اور سفر بھی تو یہ درپیش ہے، تو اس سفر کی بھی تیاری کر، جس کے لیے ساتھ سامان نہیں رکھنے دیا جائے گا، کرنسی ساتھ نہیں رکھنے دی جائے گی، وہ پہلے بھیجنی ہے تو نے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین گزرے ہیں، وقت کے حاکم حکمران گزرے ہیں۔ پرانے وقتوں میں جب سفر ہوتا تھا، لوگ اپنے خیمے، اپنے اشیاء ساتھ لے کر کے چلا کرتے تھے، پھر منزل پر پہنچنے کے بعد جہاں پڑاؤ ڈالتے وہ خیمے نصب کر دیے جاتے اور پھر اس میں لوگ آرام دہ ہوتے، آرام کرتے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ خلیفہ سلمان بن عبد الملک کے ساتھ سفر میں تھے، تو تمام لوگوں نے اپنا خیمہ، اپنے سامان اپنے ساتھ لیا ہوا تھا۔ جب منزل پر پہنچے جہاں پڑاؤ ڈالنا تھا، سب نے اپنے اپنے خیمے نصب کر لیے، اور سارے لوگ جن جن کا خیمہ تھا، جو اپنے ساز و سامان لے کر کے آئے تھے، اپنے اپنے خیموں میں لے کر کے چلے گئے اور آرام کرنے لگے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ساز و سامان اپنا ساتھ نہیں لے کر کے آئے تھے، خیمہ ساتھ لے کر کے نہیں آئے تھے، تو ایک درخت کے نیچے تنہا جا کر کے رونے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ عمر تو نہیں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈھونڈنے لگے تو پتہ چلا کہ وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر کے زار و قطار رو رہے ہیں۔ خلیفہ سلمان بن عبد الملک ان کے پاس چل کر کے گئے کہ عمر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس خیمہ نہیں ہے، سامان نہیں ہے، اس لیے رو رہے؟ تو فرمانے لگے مجھے آخرت یاد آ گئی ہے، چونکہ تم اپنا ساز و سامان خیمہ ساتھ لائے ہو تو آج تم اس میں آرام کر رہے ہو، اور میں اپنا ساز و سامان، اپنا خیمہ ساتھ نہیں لے کر کے آیا تو مجھے وہ خیمہ نہیں ملا۔ تو میں اپنی آخرت کو یاد کر رہا ہوں کہ اگر دنیا سے نیک اعمال کا خیمہ نہیں بھیجا تو کہاں آرام کریں گے، کہاں وہ سکون حاصل ہوگا۔ میں تو اس منظر کو دیکھ کر کے رو رہا ہوں، اس منظر کو یاد کر رہا ہوں کہ اگر نیک اعمال کے یہ خیمے اور یہ ساز و سامان، نیک اعمال کے کرنسی نہ بھیجی تو آخرت میں ہمارا کیا بنے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس سفر کے دوران انسان کو متوجہ فرمایا کہ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، بندہ تو نے لوٹ کر کے میری طرف آنا ہے، اس سفر کی بھی تیاری کر لے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔